بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق بحسن صحابتي؟ قال: امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ صحیح مسلم۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الرحم شجنة من الرحمن. قال اللہ تعالی: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم یعنی حق قرابت مشتق ہے رحمان سے، یعنی خداوند رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ تو حدیث جو تلاوت ہوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، یہ حدیث آئی تھی۔ آج جو حدیث تلاوت ہوئی ہے وہ ہے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اس پر حدیث ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت کے اعتبار سے اچھا بہترین سلوک کرنے کے اعتبار سے کس کا حق ہے میرے اوپر؟ پوچھنے والے کا نام اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے کہ کس نے پوچھا حضور سے، پوچھنے والے کون صحابی ہیں، نام ذکر نہیں ہے، لیکن ایک دوسری کتاب ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد، اس میں ایک صحابی کا نام آیا ہے معاویہ بن حیدہ قشیری۔ اس صحابی نے حضور سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش ہوں۔ تو جب اس صحابی نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے مقدم جس کا حق تم پر ہے وہ ہے تمہاری ماں، امک۔ من امر، اس نے پوچھا حضور سے تو حضور نے جواب کیا دیا؟ امک۔ پھر اس صحابی نے پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ پھر حضور نے وہی جملہ فرمایا ثم من۔ جب اس صحابی نے پوچھا کس کا حق ہے تو پھر حضور نے فرمایا امک۔ پھر فرمایا ثم من، پھر حضور نے فرمایا ثم امک، تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی بار حضور نے فرمایا ثم اباک، تمہارا باپ۔
پھر اس کے بعد ثم ادناک فادناک. بالکل واضح حدیث ہے کہ اس کے اندر حضور نے ماں کا حق مقدم رکھا باپ پر. کیا وجہ ہے کہ ماں کا حق باپ پر مقدم رکھا؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا حق باپ سے مقدم اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیتوں میں ماں کا حق مقدم ہوتا ہے، کیونکہ ماں بہت تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ إِلَى آخِرِ الآیات. اس آیت کریمہ کے اندر ماں کی تکلیف کو اللہ نے ذکر فرمایا. ماں کا حق مقدم اس لیے بھی ہے کہ ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے بچے کے. جب وہ وضع حمل ہوتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے ماں کو، تو 9 مہینہ پیٹ میں کس طرح اس حمل کو ماں رکھتی ہے، ماں کو ماں. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ماں کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. جو ماں بنتی ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت کتنا ان کے لیے تکلیف دے. میرے عزیزوں، ماں اس وقت میں اپنی چاہت کا کھا نہیں سکتی. اس سے بڑی اور قربانی کا کیا ہے؟ ماں اپنی تمنا کی چیز کھا نہیں سکتی، اپنی خواہش کی چیز کھا نہیں سکتی ہے حمل کے ٹھہرنے پر. اور چلتی ہے تو آزادی کے ساتھ چل نہیں سکتی. ان کو چلنے میں بھی خطرہ رہتا ہے. ایک ایک قدم ان کو جو رکھنا پڑتا ہے وہ بھی سوچ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اونچ نیچ نہ میرے قدم پڑ جائے. تو دیکھیے 9 ماہ 1 مہینہ نہیں اس طرح گزارتی ہے، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 9 ماہ گزارتی ہے اس حالت میں. تو سمجھیے کتنا قربانی دے رہی ہوتی ہے. پھر وضع حمل، جب حمل کا وقت ختم ہوتا ہے، جننے کا وقت ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے. جو نارمل ڈلیوری ہے اس تکلیف کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. کیا تکلیف پریشانی برداشت کرتی ہے. اس تکلیف کے بارے میں محدث نظام نے فرمایا اس تکلیف کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنی تکلیف اس تکلیف کے بارے میں فرمایا کہ اگر اولاد اس تکلیف کا ہی حق پوری زندگی اس تکلیف کا ہی حق ادا کرنا چاہے، اولاد اس تکلیف کا حق اور نہیں ادا کر سکتی. پھر اس کے بعد بچے کی پرورش میں کتنی قربانی ہے ماں کی. ہر ایک ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، باپ تو آرام سے بستر پر سو کے رہتے ہیں، لیکن ماں رات کو کتنی مرتبہ اٹھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کتنی مرتبہ بچے کا پیٹ وغیرہ بدلتی ہے. باپ کو معلوم نہیں چلتا کہ ماں کتنی مرتبہ اٹھی، کتنی مرتبہ جاگی. اسی لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ماں جو رات کو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک ایک بوند پلانا ایسا ہے گویا کہ ماں ایک جان کو بچاتی ہے. جیسے اگر ایک جان چلی جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. ایک گھونٹ دودھ پلانے کا عوض اللہ نے ان کو یہ دیا کہ گویا کہ ایک جان کو بچا رہی ہے. اور حضور نے ایک مقام پر اور فرمایا کہ جب ایک گھونٹ ماں رات کو دودھ پلاتی ہے بچے کو، تو گویا کہ وہ ماں اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھ کر
جتنا ایک مجاہد کو روزے کی حالت میں جہاد کرنے پر رات بھر عبادت کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، ماں کو ایک گھونٹ دودھ بچے کو پلانے رات کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس ماں کو عطا کرتا ہے۔ تو ماں کا حق باپ سے بہت زیادہ مقدم ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، بہت اس کی وضاحت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ماں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ آج اولاد باپ سے تو ڈرتا ہے کہ باپ کھانا پانی بند کر دے گا، گھر سے نکال دے گا، جس کی وجہ سے باپ کا حق تھوڑا بہت ادا کرتا ہے باپ سے ڈر کے، لیکن ماں کے بارے میں بہت زیادہ اولاد جو ہے غلط فہمی ہے، ماں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ماں تو مجبور ہے، کیا کرے گی ماں میرے کو تھوڑے گھر سے بتا سکتی ہے، میرا کھانا تھوڑے بند کر سکتی ہے، باپ تو ہے نا، باپ ڈانٹیں گے تو باپ تم لوگ کھانا تیار کر دیں گے۔ تو یہ سوچ کر اولاد ماں کو بہت ستانے لگتی ہے۔ ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوچ کر آپ ماں کو تکلیف نہ دیں، یہ جو ماں ہے یہ پھول کی پتیوں سے بھی بہت زیادہ نازک ہے، وہ تکلیف بھی کو پہنچ جاتی ہے۔ جتنا پھول کی پتیاں جتنے نرم و نازک ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہاری ماں بھی نازک ہے۔ عورت کو اللہ نے اتنا نازک بنایا ہی ہے، اس لیے دل توڑنے کی کوشش نہ کریں، جیسے باپ کی خدمت کریں، ماں کی کئی زیادہ اس کی خدمت کریں۔ اسی لیے حدیث میں تو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اگر جنت پانا ہے تو ماں کے قدم کے اندر ہی تمہیں جنت ملے گی۔ مطلب ہے کہ ماں کی خدمت کر لو، ماں کو راضی کر لو، ماں باپ دونوں کو راضی کر لو، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اس حدیث کے اندر ماں کی خدمت کو ذکر فرمایا کہ ماں باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، بہترین سلوک اور بہترین اخلاق سے پیش آیا جائے۔ ماں کا وقتاً فوقتاً سر میں تیل بھی لگا دیا جائے، جیسے باپ کے پیر دباتے ہیں اسی طریقے سے ماں کے سر میں تیل لگا دیا جائے، ماں کو کنگھی کر کے دیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو ماں کو جا کر ڈائریکٹ کہیں کہ ماں میرے لیے دعا کیجیے۔ دوسرے ساتھیوں کو، دوسرے اللہ والوں کے پاس جانے سے پہلے اگر ماں آپ کی زندہ ہے تو ماں کو سب سے پہلے کہیں کہ ماں میرے لیے دعا کیجیے، یہ میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اس اللہ والے کی دعا سے پہلے ماں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ماں ہمارے پاس رہنے کے باوجود کہ ہم ڈر ڈر ہو کر کھاتے ہیں، تو ماں کی خدمت کرنا بہت ہی باعث اجر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں دوسرے قرابت کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ ماں باپ کا حق ان دو حدیثوں میں ذکر کیا گیا، اس کے بعد ذوی القربیٰ کا نمبر آتا ہے، یعنی رشتہ داروں کا۔ اسلام کے اندر والدین کے بعد ذوی القربیٰ یعنی قرابت داروں کا بھی حق ہے، ان کا حق بھی ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اب لازم، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضور نے فرمایا رحم یعنی حق قرابت مشتق ہے رحمان سے، یعنی خداوند رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اس نسبت سے اللہ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یعنی اللہ نے رحم سے خود کہا کہ رحم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو یہ رحم جو ہے حضور اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، پائے کو پکڑ لیا، یا اللہ لوگ میرے ساتھ غلط گناہی حرکت کریں گے، مجھ سے رابطہ توڑ دیں گے، تو اللہ کو رحم آیا، اے رحم تو گھبرا نہیں، جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، جو تجھے توڑے گا اسے توڑوں گا۔ یعنی اگر اس کو جنت جانا ہے تو تجھے جوڑ کر ہی جانا پڑے گا، اگر جو تجھے توڑے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، توڑنے کی سزا سے جہنم میں پہلے جا کر بھگتنا پڑے گا۔ تو
صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حدیث کی وضاحت میں فرمایا جب انسان رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑے تھوڑے جھگڑوں میں بھائی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، بہن کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، پھوپھی کے ساتھ، پھوپھا کے ساتھ، خالہ خالوں کے ساتھ مدتوں میں نہیں بات کرتے ہیں، توڑے رکھتے ہیں۔ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ تو ہم رشتوں کو جوڑے رکھیں، اگر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا وہ توڑے، ہم اسے ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔